الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے اس آیت کی روشنی میں بندے نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے 3 گناہ بیان فرمائے ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے۔ ایک تو بدگمانی کا گناہ، کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا، یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا گناہ ہے تجسس۔ تجسس کہتے ہیں کہ دوسرے شخص کے حالات کی تحقیق میں مشغول رہنا، دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، چھپ چھپ کر اس کی حالات کی تفتیش کرنا، اسے کہتے ہیں تجسس کرنا۔ جو لوگ وہم کے مریض ہوتے ہیں بعض مرتبہ وہ اس گناہ میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، یہ بھی مستقل گناہ ہے جس سے بچنے کا حکم ہے۔ بلا ضرورت آدمی کسی کی ٹوہ میں نہ لگے اور کسی کے حالات کی تحقیق اور تفتیش میں نہ لگے، البتہ جہاں شرعی ضرورت ہو وہاں بقدر ضرورت اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں تجسس کرنا اور دوسرے کے حالات کی تحقیق و تفتیش میں پڑنا گناہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ ہے غیبت، کسی دوسرے کی غیبت کرنا۔ ان تینوں گناہوں میں چونکہ غیبت کا گناہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ مسلمان اس میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ جو حاجی نمازی ہیں، جو عوام کے اندر دیندار سمجھے جاتے ہیں، ذکر و تلاوت کے پابند ہیں، دعا و مناجات میں لگے رہتے ہیں، تہجد اشراق چاش پڑھنے والے ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے اسی کی میں نے پہلے تفصیل بیان کرنی شروع کی ہے۔ 2 عذاب اور 2 وبال میں نے گزشتہ
جمعے کے بیان میں بیان کیے تھے۔ آج بھی اس کی ایک دو وعیدیں اور اس گناہ کا وہ نقصان اور وبال بیان کر کے غیبت سے بچنے کا ثواب انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور وقت ہوا تو آخر میں اس غیبت کے گناہ سے بچنے کا طریقہ بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل اللہ جل شانہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت، گناہوں سے اپنی زبان کی حفاظت یہ افضل الاعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام اعمال میں سب سے افضل عمل گناہوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ وجہ یہ کہ یہ زبان کا جسم تو چھوٹا سا ہے، مگر اسے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے یہ الفاظ ہیں جو غالباً کسی حدیث میں بھی ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا جسم چھوٹا اور اسے گناہ بڑے بڑے۔ جسم دیکھو تو ہاتھ کے مقابلے میں نہایت چھوٹا، ٹانگ کے مقابلے میں نہایت چھوٹا، سر کے مقابلے میں بہت چھوٹا، سینے کمر کے مقابلے میں ذرا سا، لیکن ان بڑے بڑے اعضاء سے اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں ہوتے جتنے چھوٹے سے جسم یعنی زبان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، جس میں سے ایک غیبت کرنے کا بھی گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، حالانکہ زنا قطعاً حرام ہے، اور ساری آسمانی شریعتوں کے اندر یہ حرام چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی شریعت تک ہر شریعت میں زنا حرام ہے، لیکن اتنا حرام ہونے کے باوجود بھی غیبت اس سے ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ اکثر زبان سے ہوتی ہے۔ تو زبان کا جسم تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، بہتان لگانا زبان سے ہوتا ہے، مذاق اڑانا زبان سے ہوتا ہے، گالی دینا زبان سے ہوتا ہے، گانا گانا زبان سے ہوتا ہے، نامیرا عورتوں سے باتیں زبان سے ہوتی ہیں۔ تو بڑے بڑے گناہ اس سے ہوتے ہیں، ہے جسم چھوٹا سا۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل اور سب سے اچھا عمل اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے گناہوں سے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے 20 بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، جس میں چند مثالیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ 20 بڑے بڑے گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گناہوں سے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں تو ہماری آدھے سے زیادہ اصلاح ہو جائے، اور آدھے سے زیادہ ہم گناہوں سے بچیں اور بچنے والے بن جائیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔
ذکر بھی کرو، تلاوت بھی کرو، تسبیح بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چار بھی پڑھو، حج بھی کرو، عمرے بھی کرو، ساری نیکیاں کرو، اس سے زیادہ زبان کی حفاظت کرو۔ یہ ہے خلاصہ اور لب لباب۔ اس کو آپ نے پلے باندھیں اور اس پر عاجزی سے عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ ورنہ غیبت کرنے میں جہاں اور بڑے بڑے عذاب ہیں، ایک بہت بڑا نقصان ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر مجال نہیں ہے جو ہم غیبت کر سکیں انشاءاللہ۔ اور وہ ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو ایک مسلمان کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، جس میں اس نے زندگی میں جتنے بھی عمل کیے ہوں گے سارے لکھے ہوئے ہوں گے۔ جتنی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، جتنی تسبیحات پڑھی، جتنی تلاوتیں کی، جتنے صدقے کیے، جتنے خیرات کی اور جتنے اچھے اچھے کام کیے، سب لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی پھیلا ہوا ہوگا۔ نامہ اعمال اتنا بڑا ہوگا اور اسے کہا جائے گا تم اپنے نامہ اعمال پڑھ لو بھائی۔ اب وہ پڑھے گا تو دیکھے گا کہ بہت سے نیک اعمال اس کے اندر ایسے لکھے ہوئے ہیں جو اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ مثلا اس پر زندگی میں حج فرض ہی نہیں ہوا، اس لیے کبھی حج کرنے گیا ہی نہیں، نامہ اعمال میں حج لکھا ہوا کہ اس نے حج کیا، حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ یا جیسے کبھی اس نے تہجد اٹھ کر پڑھی نہیں رات کو، تو آنکھیں نہیں کھلتی تھی، اس کی نیند اتنی اس کو پکی آتی تھی کہ نیت بھی کرتا تھا، چاہتا بھی تھا، خواہش بھی تھی کہ میں تہجد پڑھوں گا، مگر جب سوتا تو صبح ہی اٹھتا۔ آج تک کبھی اس نے تہجد پڑھی ہی نہیں۔ یا جب مثلا زکوٰۃ اس پہ فرض ہی نہیں ہوئی تو اس لیے انہوں نے کبھی زندگی میں دی نہیں، ہمیشہ غریب رہا۔ غریب ہونے کی بنا پر کبھی زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نامہ اعمال میں لکھا ہوا اس نے زکوٰۃ دی اور یہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں زکوٰۃ دینے کا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ حیران ہوگا کہ میں نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، یہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے نیکیاں آ گئیں؟ یہ تو بہت بڑی بڑی نیکیاں۔ تو وہ دریافت کرے گا کہ حضرت میرے نامہ اعمال میں تو کچھ اور ایسے اعمال بھی آ گئے ہیں جو میں نے نہیں کیے۔ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ جن لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی انہوں نے حج کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، تہجد پڑھتے تھے وہ، لیکن غیبت کرنے کی وجہ سے ان کے تہجد کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب اور حج کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ ایسے ایک دوسرے آدمی کو بھی نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ نامہ اعمال پڑھے گا تو وہ دیکھے گا کہ میں نے تو تہجد پڑھی تھی، وہ کہاں گئی؟ میں نے تو ساری عمر زکوٰۃ دیتا آیا ہوں، زکوٰۃ تو یہاں لکھی ہوئی ہے نہیں، میں نے تو حج فرض ہی نہیں، نفلی حج بھی میں نے تو بہت کیے، اس کا ثواب کہاں گیا؟ یہ نیکی تو میرے کھاتے میں لکھی ہوئی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں درج ہی نہیں ہے۔ تو پوچھے گا بھائی یہ نیکیاں میں نے کی تھی کہاں گئی؟ کیا فرشتوں نے لکھی نہیں؟ جواب دیا جائے گا تم نے جن کی غیبتیں کی تھیں یہ تمہاری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، یہاں سے کاٹ کے وہاں لکھ دی، تمہیں غیبت کی تھی تم نے۔ تو یہ ہے نقصان اس کا۔ اب چاہے کتنی غیبت کر لو، ساری نیکیاں جو رات دن آپ کر رہے ہو، صبح شام تک تسبیحات پڑھ رہے ہو، تلاوتیں کر رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو،
بس غیبت کر کے وہ اپنے کھاتے میں سے کٹ کے دوسروں کے جن کی غیبت کر رہے ہیں ان کے نام اعمال میں درج ہو جائیں گی۔ اب یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر ذرا سے بھی ہمارے اندر عقل ہو، خوف خدا اور فکر آخرت ہو، تو کسی کی مجال نہیں ہے جو کسی کی غیبت کر سکے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں وہ جیسے فقہ کے امام ہیں ایسے ہی شریعت کے اوپر عمل کرنے کے بھی امام ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ ایک آدمی نے ان سے کہا بھی کہ حضرت میں بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء اور فقہاء کے پاس رہا ہوں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی زبان سے میں نے غیبت ضرور سنی، کبھی کبھی سنی ہے لیکن سنی ہے۔ اب میں اتنے عرصے سے آپ کے پاس رہتا ہوں، آتا ہوں، جاتا ہوں، آج تک میں نے آپ کی زبان سے کسی غیبت ہی نہیں سنی، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں کیا پاگل ہوں کہ میں غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو دوں؟ میری نیکیاں فالتو ہیں کیا؟ محنت میں کروں اور دے دوں دوسروں کو؟ کروں گا تو اپنے ماں کی غیبت کروں گا، یہ کہا۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا حضرت پہلے تو یہی سوال تھا کہ آپ غیبت سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی، کیا بات ہے؟ اوروں سے تو میں نے کبھی نہ کبھی غیبت سنی، آپ سے کبھی نہیں سنی۔ اب آپ کہہ رہے ہو کروں گا تو اپنی ماں ہی کروں گا، تو کیا ہے حضرت ماں ہی رہے گا یہ غیبت کرنے کے لیے؟ مجھے دونوں باتوں کو آپ جواب دیں۔ تب انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں، جس کی وہ غیبت کرتا ہے۔ تو محنت میں کروں اور غیبت میں دوسروں کو دے دوں، غیبت میں کروں اپنی نیکیاں مفت میں دوسروں کو دے دوں، میں پاگل ہوں؟ بھائی تم رات دن محنت کرو، پیسے کماؤ اور سمیٹ کر کے دوسروں کو دے دو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آدھے پیسے کماتا ہے تو اپنی ضرورت کے لیے کماتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کماتا ہے۔ تو میں پاگل ہوں کہ جو نیکیاں میں کروں اور غیبت کر کے دوسروں کو دے دوں؟ اور یہ جو میں نے کہا کہ اگر میں نے غیبت کروں گا تو مائیں کروں گا، وہ اس لیے میں نے کہا کہ اگر بالفرض غیبت کرنی ہوگی تو اپنی ماں کی کروں گا، تاکہ بیٹے کی نیکی ماں کو ملے، گھر کی نیکی گھر میں رہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بھائی۔ تو اس میں اتنا بڑا نقصان ہے بھائی۔ اور ایک واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے، حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے یہ واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گناہوں کا وبال دکھا بھی دیتے ہیں دنیا کے اندر تاکہ لوگ سبق لیں، عبرت لیں اور اس گناہ سے بچیں۔ تو حضرت ربیعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ان سے یہ واقعہ منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مجلس میں گیا، ہم اور آپ دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو ایک دوستوں کی مجلس میں گیا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں غیبت ہونے لگی، وہ لوگ کسی کی غیبت کرنے لگے۔ تو پہلے تو میں نے منع کیا، جب وہ باز نہیں آیا تو میں اٹھ کے چلا گیا، اور یہی کرنا بھی چاہیے، یہی غیبت سے بچنے کا طریقہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، چاہے یار دوست ہوں، چاہے گھر والے ہوں، چاہے متعلقین ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں اور کوئی دوسرے کی غیبت آپ تو کریں نہیں، اول تو خود تو آپ غیبت کریں ہی نہیں کسی کی بھی، اپنی زبان کو بند رکھیں غیبت کرنے سے۔ دوسرا کرے تو منع کریں، چاہے وہ برا مانے، یا یوں ہی کہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ جس کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو سب غلط ہے، تو آپ کے یہ غلط کہنے سے بھی غیبت گناہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر بھی باز نہ آئے تو آپ اٹھ کے چلے جاؤ چاہے وہ ناراض ہو، یہ ہے غیبت سے بچنے کا طریقہ۔ تو کہتے ہیں پہلے تو میں نے ان کو منع کیا کہ بھئی غیبت نہیں کرو، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، اور جب وہ باز نہیں آیا تو میں پہلی مرتبہ تو اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں آیا کیونکہ مجھے ان سے ملنا تھا، بات کرنی تھی، پھر میں وہاں جا کر کے بیٹھا اور میں نے ان سے بات چیت ان کی سنی، تو پھر وہ غیبت کرنے شروع کر دی، انہوں نے دوبارہ غیبت کرنی شروع کر دی۔ اب میں کمزور پڑ گیا،
اور کمزور ہو کر کے میں بھی غیبت سننے گناہ میں مبتلا ہو گیا، اور ان کی غیبت میں میں نے بھی تھوڑا سا حصہ لے لیا، یعنی غیبت کر لی، سن بھی لی، کر بھی لی، سننا بھی گناہ، کرنا بھی گناہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے بچنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں پھر وہ میں اپنے گھر چلا گیا، رات کو سویا تو خواب میں نے دیکھا، خواب میں ایک لہیم شہیم آدمی، کالا کلوٹا حبشی میرے پاس آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ جس میں خنزیر کا سڑا ہوا گوشت، خنزیر کا سڑا ہوا گوشت اس کے ہاتھ میں، اور وہ لے کر کے میرے پاس آیا اور کہا کہ کھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ اول تو کچا گوشت کھایا ہی نہیں جا سکتا، اور پھر خنزیر کا گوشت تو حرام ہے، اور پھر سڑا ہوا گوشت میں کیسے کھا لوں؟ میں کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا، تو میں کھلاتا ہوں۔ اور پھر اس نے مجھے لٹا کر کے زبردستی میرے ہاتھ پکڑ کے وہ خنزیر کا گوشت نے میرے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیا، زبردستی۔ میں منع بھی کر رہا، لیکن وہ میں اس کے آگے ایسا جیسے کہ بلی کے آگے چوہا، میں بالکل بے بس، اور اس نے زبردستی وہ سور کا گوشت میرے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے قے آ گئی اور الٹی آ گئی مجھے۔ جب الٹی آئی تو میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو سارا منظر میرے سامنے۔ کہتے ہیں پھر میرا یہ حال رہا کہ جب بھی میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو مجھے اپنے منہ سے سور کے گوشت کی بدبو آتی تھی۔ 30 دن تک یہی حال رہا میرا۔ تو غیبت کرنے کا یہ ہے انجام۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہہ دیا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو بس اس سے بڑی پکی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس کے اندر غیبت کرنے والے کو سڑے ہوئے گوشت کے کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تو جیسے سڑا ہوا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ لہذا اس سے بچنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے۔ ایک فضیلت بتا کر کے میں طریقہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے 4 باتیں ہوں گی، جس شخص کے اندر 4 باتیں ہوں گی، نمبر 1، اس کے پاس مال و دولت کم ہو، مال و دولت اس کے پاس کم، اہل و عیال زیادہ، لیکن وہ صبر سے اور جو کچھ ہے اسی میں اپنا گزارا کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگتا، سفید پوش ہے۔ مال کم ہے، اہل و عیال زیادہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، لیکن وہ اسی میں اپنا جیسے تیسے گزارا کرتا ہے، اور اپنا بھرم رکھتا ہے، اپنی سفید پوشی محفوظ رکھتا ہے، اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اور کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ ایسا آدمی زیادہ غیبتیں کرتا ہے، وہ غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت میں وہ میں اور وہ اس طرح 2 انگلیوں کے برابر، 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جیسے 2 انگلیاں برابر برابر ہیں، کہتے ہیں وہ اور میں دونوں برابر ہوں گے، یعنی وہ میرے بالکل نزدیک ہوگا، جو حضور کے نزدیک ہوگا اس کا تو بیڑا پار ہے۔ اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں کہ جو میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہیں، اور آخرت میں آپ سب جانتے ہیں کہ اعمال کی تول ہوگی، گنتی نہیں ہوگی، تعداد نہیں دیکھی جائے گی کہ کس کی تعداد نیک اعمال کی زیادہ ہے، کس کی کم ہے، بلکہ تول ہوگی۔ تول کے اندر کسی کی ایک ہی نیکی سارے گناہوں سے بھاری ہو جائے گی، بخشا جائے گا، کسی کا ایک گناہ اتنا بھاری ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں نیکیوں پر بھی وہ بھاری ہوگا، اس کی پکڑ ہو جائے گی، تول ہوگی۔ تو سب سے زیادہ بھاری چیز میزان عمل میں 2 چیزیں ہیں، ایک خاموش رہنا، خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضول باتیں نہیں کرے،
گناہ کی باتیں نہیں کرے جس میں غیبت کرنا بھی آ گیا، چغلی کرنا بھی آ گیا، جھوٹ بولنا بھی آ گیا، گانا گانا بھی آ گیا۔ خاموش رہتا ہے، بس کام کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دنیا کی جائز بات کرتا ہے، گناہ کی باتیں نہیں کرتا، گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو خاموش ہی رہتا ہے۔ ایک تو طویل خاموشی، اور دوسرے حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق جس میں حلم، بردباری، خندہ پیشانی، نرمی اس کے اندر بھری ہوئی ہو، تواضع سے آراستہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو، یہ اچھے اچھے اخلاق کہلاتے ہیں۔ تو حسن اخلاق اور طویل خاموشی یہ میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہے۔ تو بس طویل خاموشی سے ہمیں علاج کا پتہ چل گیا کہ غیبت سے بچنے کا اور زبان کے دیگر گناہوں سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم فضول باتیں کرنے کی عادت چھوڑیں۔ یہ ہماری زبان، ہمارے اندر جو بک بک کرنے کی عادت ہے، جہاں بیٹھتے ہیں بس بے تحاشا بولتے رہتے ہیں، اور ادھر کی ادھر کی، کبھی حکومت پہ تبصرہ، کبھی کسی جماعت پہ تبصرہ، کبھی کسی پڑوسی پہ تبصرہ، کبھی کسی ملازم پہ تبصرہ، بس ہر ایک کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ہمارے اندر عادت ہے۔ غیبتیں اور عادت برائیاں کرنے کی ہمارے اندر عادت پڑی ہوئی، جہاں بیٹھتے ہیں بس یہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، خاموش رہیں بس۔ اور جو اردو کی کہاوت ہے وہ بہترین کہاوت ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، یعنی سوچ کر بولو۔ اس کا حاصل ہے سوچ کر بولو۔ اگر اچھی بات ہے تو بول لو، کسی غیبت ہے تو مت بولو، کسی پہ تہمت لگ رہی ہے تو مت بولو، جھوٹ ہے تو مت بولو، کوئی بری بات ہے تو مت بولو، بیکار بات ہے تب بھی مت بولو، کام کی بات ہو تو ضرور بولو، اچھی باتیں ہیں تو بولو ہی بولو، ورنہ خاموش رہو بس۔ اور دوسرا برائی کرے تو پھر منع کرو۔ منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اٹھ کے جانا تو ہر حال میں اختیار میں۔ بہت سے بہت وہ ناراض ہوگا تو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ناراض ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال کرنا زیادہ ضروری ہے مخلوق کی ناراضگی کے مقابلے میں۔ لیکن غیبت میں شریک نہ رہو۔ یہ نہیں کہ بھئی میں نے تو منع کر دیا تھا، مانتے نہیں تو میں کیا کروں، یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے آخرت کے اندر۔ اور اس کی وجہ سے غیبت گناہ حلال نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہو سکتا۔ اپنے گھروں میں بھی، اپنے محلوں کے اندر بھی، اپنی مسجدوں کے اندر بھی، مدرسوں کے اندر بھی، بازاروں میں بھی، مارکیٹوں میں بھی، آفسوں میں بھی، دکانوں میں بھی، کارخانوں میں بھی، ہر جگہ اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ اس گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔